کہ وہ ہماری پاک فوج کے اندر لوگوں کو بغاوت پر اکسانے کی کوشش کر رہا تھا، اور یہ شاید اس نیج تک اس لیے پہنچا یا اتنی جرت اس لیے ہوئی کہ باقی جماعتوں کے ساتھ، باقی لوگوں کے ساتھ جس طرح کا رویہ ماضی میں رکھا گیا ہے اس کا ان کو شاید 1% بھی ان کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھا گیا ہے۔ اور یہ بات کل سے شروع نہیں ہوئی ہے۔ جیسے ہی عمران خان کے خلاف تحریک عدم اعتماد کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور وہ ایک آئینی طریقہ کار ہے، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی حکومت غیر آئینی طریقے سے 1 مرتبہ نہیں 2 مرتبہ ہٹائی گئی، جھوٹے الزامات پر ہٹائی گئی، وہ الزامات ثابت نہیں ہو سکے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت نے کبھی بھی اس قسم کے رویے اختیار نہیں کیے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ہر انتخاب میں دھاندلی کر کے، منصوبہ بندی کر کے ہروایا گیا ہے، لیکن پیپلز پارٹی نے یہ رویے اختیار نہیں کیے۔ یہاں اس لاڈلے کو تو 2018 میں جتوایا گیا دھاندلی کر کے، اور پھر اس حکومت کی جس طرح وہ پرویز الہی نے خود کہا تھا کہ جس طرح وہ نیپیاں بدلتے رہے، اس طرح بھی ماضی میں کسی حکومت کے ساتھ نہیں ہوا۔ اور عمران خان پاکستان کا واحد لیڈر بن کر سامنے آیا جو یہ کہہ رہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مداخلت کرے اور میرے حق میں کرے، عدلیہ غیر آئینی کام کرے اور میرے حق میں کرے، الیکشن کمیشن غیر آئینی کام کرے اور میرے حق میں کرے۔ یہ تمام اداروں کو اکساتا رہا، ڈراتا رہا، ان کی تذلیل کرتا رہا اور دباؤ یہ ڈالتا رہا کہ میرے لیے کچھ کام کریں۔ اور اسی دوران میں عمران خان نے کیا کیا کچھ نہیں کہا۔ پھر جب تحریک عدم اعتماد کامیاب ہو جاتی ہے تو پاکستان میں بھی اور دنیا بھر میں مظاہرے کروائے گئے، وہ آرمی چیف کے خلاف نعرے لگائے گئے، غلیظ قسم کے نعرے لگوائے گئے، گالیاں پڑوائی گئیں، ملک کے پتہ نہیں مختلف مقامات پر مظاہرے کیے گئے، اداروں کی تذلیل کی گئی۔ انہوں نے جو وہ سوشل میڈیا پر اپنے لوگ چھوڑے ہوئے ہیں، ان کا تو کام یہ ہے، کبھی وہ عدالتوں کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی وہ میڈیا کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی الیکشن کمیشن کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی پاک فوج کے پیچھے لگ جاتے ہیں، کبھی سیاسی مخالفین کے پیچھے لگ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے کبھی کسی کو نہیں چھوڑا۔ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی قوم کو شاید بہت دیر سے یہ اداروں کا احساس ہوا کہ اس معاملے کو کہیں روکنے کی ضرورت ہے، اور اگر یہ نہیں رک رہا تھا تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاک فوج کے ایک لیفٹیننٹ جنرل، بریگیڈیئرز، کیپٹن شہید ہوتے ہیں، اور کس مقصد کے لیے کام کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں؟ بلوچستان کے سیلاب متاثرین کے لیے ریلیف ورک کرتے ہوئے، اس کام کی نگرانی کرتے ہوئے ان کی جانیں چلی جاتی ہیں۔ پوری دنیا سے لوگ دکھ اور رنج کا اظہار کرتے ہیں، غم کا اظہار کرتے ہیں، پاکستانی قوم یکجا ہو جاتی ہے، لیکن یہ پی ٹی آئی کے چند جو گمراہ کیے ہوئے عمرانی لوگ ہیں، عمرانی ٹولے کے جو لوگ ہیں، انہوں نے اس موقع پر بھی جس قسم کی غلاظت اور جس قسم کی گندی ذہنیت کا اظہار سامنے کیا، آپ کے سامنے لے کر آئے، اس کی مثال بھی کہیں نہیں ملتی ہے۔ یہاں تو آپ کا بدترین مخالف، بدترین دشمن بھی اگر دنیا سے چلا جائے تو لوگ اس کی بھی تعزیت کرتے ہیں، اور یہاں ان کے رویہ آپ نے دیکھے کیا تھے، کسی نے نہیں روکا۔ جب 1-2 کی کمپلینٹس ہوئیں، ایف آئی اے نے تحقیقات کی، تو پھر آپ نے دیکھا کہ کیا ان کی معافی نامے سامنے آنا شروع ہو گئے۔ تو شہباز گل آغاز نہیں ہے۔ شہباز گل کی یہ حرکت جو تھی، یہ اس تسلسل کا ایک حصہ ہے جو عمران خان پچھلے پتہ نہیں کتنے مہینوں سے بک رہا ہے۔ اور ہمیں دیکھیں، ہر جماعت کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی لائن ڈرا ہوئی ہے کہ جی آپ نے یہاں تک چیزیں کرنی، اس کے بعد ظاہر ہے کہ ہمارا آئین بھی کچھ کہتا ہے، ہمارے ملک کے قوانین ہیں، کہیں نہ کہیں کوئی پابندی ہے۔ یہ اپنے آپ کو ماورا سمجھتے ہیں آئین سے، قانون سے، نظام سے، جو مرضی ہے کہتے پھرو۔ اگر میڈیا کا کوئی ایک آدمی، آپ میں سے کوئی ایک آدمی عمران خان کو گالی نہ دے، تنقید کر دے، ٹویٹر پہ کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی بات کر دے، ماں بہنیں کر دیتے ہیں، پورے انہوں نے کتوں کی طرح لوگ چھوڑے ہوتے پیچھے، اور یہ جان بوجھ کے کرتے ہیں کہ خوفزدہ کرو، ڈراؤ، ججوں کو ڈراؤ، پاک فوج کو ڈراؤ، الیکشن کمیشن کو ڈراؤ، سیاستدانوں کو ڈراؤ، میڈیا کو ڈراؤ، تاکہ کوئی جرت نہ کرے عمران خان پر تنقید کرنے کی اور اس سے ڈس ایگری کرنے کی۔ تو یہ بہت بڑا مافیا جو عمران کہتا ہے نا کہ یہ مافیا، بھائی اس سے بڑا مافیا کوئی نہیں ہے۔ اب تصور تو کریں کہ نیب کے چیئرمین کی ویڈیو ہاتھ لگ گئی
اور چیئرمین نیب کو نچاتا رہی اپنے اشاروں پر, اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف کیس بنواتا رہا, اپنے لوگوں کے کیسز بند کرواتا رہا, اور جو مرضی آئی اس نے چیئرمین نیب سے کروایا. اور ایسا چیئرمین نیب جو پاکستان کی تاریخ کا ایک متنازع ترین آدمی تھا, قانون کی خلاف ورزی کرتے ہوئے, قانون کو تبدیل کرتے ہوئے تاحیات اس کو جو ہے وہ چیئرمین نیب لگانے کے پلان اور منصوبے بنا دیے. ختم ہو گئی مدت, بنا کے رکھا کہ یہی رہے گا چیئرمین نیب, اس لیے کہ وہ اشاروں میں ناچ رہا. اس سے بڑا مافیا کوئی ہو سکتا ہے؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان کو اگر اسرائیلی اور بھارتی فنڈ دے رہے تھے, جو ہم بار بار کہتے تھے کہ بھائی کوئی اسرائیلی اور بھارتی پاکستانی سیاسی جماعت کو فنڈنگ کیوں کرے گا, کوئی تو اغراض و مقاصد ہوں گے نا, کوئی تو ان کا ٹارگٹ ہوگا نا. تو عمران خان کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ تم اس ملک کے اداروں کو خراب کرو, اس ملک کے معاشرے کو خراب کرو, اس ملک کی سیاست کو خراب کرو, اس ملک کی نئی نسل کو خراب کرو. اور عمران خان نے وہ کام بڑی زبردست طریقے سے انجام دیے ہیں. آج بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو فورن فنڈنگ کا کیس کا فیصلہ ہے وہ ادھورا ہے. ادھورا اس لیے ہے کہ اس پورے کیس میں, یا جو الیکشن کمیشن کے پاس اکبر اس بابر صاحب لے کر گئے تھے, وہ تو 2011 تک ایشوز ہیں سارے. بھائی اب ہم 2022 میں بیٹھے ہیں, اس فنڈنگ کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے جو 2013 سے لے کے 2022 تک ان کو ملی ہے. اور میں ڈیمانڈ کرتا ہوں وفاقی حکومت سے کہ بھئی پی ٹی آئی کی فورن فنڈنگ پر, بھارتی فنڈنگ پر, اسرائیلی فنڈنگ پر آپ کوئی جے آئی ٹی بنائیے اور اس کی تحقیقات کیجیے, اس کی تہہ تک جائیے, کہ ہو سکتا ہے کہ اور بھی بہت ساری ایسی قوتیں ہوں جنہوں نے اس جماعت کو پیسے دیے ہوں. اگر عارف نقوی صاحب ان کو پیسے دیتا ہے اور وہ پیسے چیریٹی کے نام پہ لیتا ہے, اور وہ چیریٹی کے نام پر لیے گئے پیسے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کو فنڈ کرتا ہے ان کے الیکشن کے اندر, تو یہ کوئی معمولی جرم تو کہتے کیا ہیں؟ تو اس نے کوئی گھر بنا لیا ہے. مجھے ایک بات بتائیے کہ جو لوگ جعلی ڈگری پہ ڈسکوالیفائی ہو گئے تھے, ان کا کیا جرم تھا؟ بھائی کون سی کرپشن کی تھی انہوں نے, کون سے گھر بنا لیے تھے انہوں نے, لیکن ڈسکوالیفائی کیوں؟ ہمارے آئین میں یا قانون میں جو چیز لکھی تھی اس کی انہوں نے خلاف ورزی کی تھی. اگر کوئی شخص ڈیول نیشنلٹی پہ ڈسکوالیفائی ہو گیا تو کون سا کوئی جرم کیا اس نے؟ بقول عمران خان کے پیمانوں کے کون سا جرم کیا اس نے؟ بھائی جرم یہ تھا کہ اس نے پاکستان کے آئین اور قانون کی وائلیشن کی. ہمارا آئین یہ کہتا ہے کہ ڈیول نیشن نہیں لڑ سکتا, نہیں لڑے گا, قانون کے مطابق اس کو سزا ملے گی. وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا, اگر اس نے چھپایا تو اس کی اور اس کو سزا ملے گی. بھائی عمران خان نے اگر بیرونی فنڈنگ لی ہے, غیر جو پاکستانی ہیں ان سے پیسے لیے ہیں, تو یہ پاکستان کے قانون کے مطابق جرم ہے. وہ جرم تم نے کیا ہے. کوئی سیاسی جماعت کسی کمپنی سے پیسے نہیں لے سکتی. تم نے پاکستانی کمپنیوں سے بھی لیے ہیں, تم نے بیرون ممالک کمپنیوں سے بھی پیسے لیے ہیں, تم نے قانون کی وائلیشن کی, تم نے جرم کیا ہے. تم نے الیکشن کمیشن میں جھوٹے ایفیڈیوٹ ایک نہیں دیا ہے, ہر سال دیا ہے. جھوٹا ایفیڈیوٹ دینا جرم ہے. اب یہ چیز میٹر نہیں کرتی کہ کوئی گھر بنا لیا, وہ بھی بنائے, بتاتا ہوں وہ بھی بہت سارے بنائے, لیکن یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جو ثابت ہوئی ہیں. عمران خان جھوٹا ثابت ہوا ہے, عمران خان کرپٹ اور بے ایمان ثابت ہوا ہے کہ اس نے الیکشن کمیشن کے سامنے اپنی فنڈنگ صحیح نہیں دکھائی ہے. مجھے بتائیے کہ کوئی آدمی آپ کو پیسے دے, یا 100 روپے یہ لوگ کسی مسجد میں جا کے دے دو, آپ جا کے اپنے خرچ پہ اس پہ کر دیں, بھائی آپ سے بڑا بے ایمان کون ہے؟ کوئی آدمی کینسر کے ہاسپٹل کے لیے, کینسر کے مریضوں کے علاج کے لیے آپ کو پیسے دیتا ہے, آپ وہ پیسہ جا کے اپنے اللہ تعالیٰ پر خرچ کر دو اور کہو جی میں تو بڑا ایماندار ہوں. بھائی دیکھیں, گوگی جب بھاگی تو کوئی پی ٹی آئی کا آدمی اس کو ڈیفینڈ نہیں کر رہا تھا. ایک عمران خان آیا, وہ بیچاری تو جو ہے وہ پتہ نہیں, وہ تو کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہی ہے اور وہاں سے پیسے بنا رہی ہے. وہی واپس بلاؤ پاکستان, اس کو نا پیش کرو اداروں کے سامنے. ہمارے اوپر الزام لگے تو ہم مجرم ہو جاتے ہیں. ہمیں کہا جاتا ہے کہ عدالتوں کے سامنے پیش ہو جاؤ, اداروں کے سامنے پیش ہو جاؤ اور اپنے آپ کو صاف کرو. گوگی پہ الزام لگے تو ملک سے باہر بھگا دیتے ہیں. یہاں اگر محسن بیگ صاحب صرف یہ حوالہ دے دیں کہ ریام خان نے جو کتاب میں لکھا ہے مراد سعید اور اس کے متعلق, تو اس کو گھر سے اٹھوا لیتے ہیں, اس پہ تشدد کروا دیتے ہیں, اس پہ جھوٹے کیسز بنوا دیتے ہیں. اور اگر یہ شہباز گل جیسا آدمی جس کی حمایت میں نے کوئی ایک آواز نہیں سنی پورے معاشرے سے, کسی ایک آدمی کی آواز نہیں ہے کہ جی کوئی برا ہو گیا اس کے ساتھ,
اس کو اٹھا لیا تو کہتا ہے یہ کہاں ہوتا ہے معاشروں میں. مراد سعید جو ہے وہ پاک فوج سے زیادہ معتبر ہے, اس کے لیے کوئی کچھ نہ کہے, اس کے لیے کوئی نام لے گا تو اس کے جوتے بھی ماریں گے آپ, ایف آئی اے اس کے گھر میں بھی گھسے گی, اس کے خلاف جھوٹے کیسز بھی بناؤ گے, اس کو 15 کیسوں میں بند کراؤ گے. باقی پاک فوج کے خلاف اگر بولا تو وہ ثابت کرو, وارنٹ لے کے آؤ, یہ کرو فلاں کرو. بھئی یہ کہاں کے دورے معیار ہیں؟ مطلب مراد سعید کا جو مقام ہے, جو عزت ہے عمران کی نظروں میں, وہ ہماری پاک فوج سے زیادہ ہے. یہ تو دیکھیں اس طرح نہیں ہو سکتا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے کہ جو کچھ ایکشنز ہوئے ہیں ان لوگوں کے خلاف جنہوں نے پاک فوج کے شہیدوں کے متعلق جو انہوں نے غلط پروپیگنڈے کیے ہیں یا پوری کمپینز چلائی ہیں, اور وہ منصوبہ بندی کے تحت چلی ہے. عمران خان اپنے آپ کو اس سے الگ نہیں کر سکتا. جو شہباز گل نے کہا ہے وہ منصوبہ بندی کے تحت کہا گیا. دیکھیں میں نے پہلے جو کہا نا کہ ایک دم اچانک سے بات آ جاتی ہے تو وہ اچانک ہوتی ہے. بھئی یہ تسلسل ہے پچھلے 3-4 مہینوں کا. اور مجھے بتائیے کہ عمران خان نے کس موقع پہ کہا ہے کہ جی یہ غلط کر رہے ہیں؟ وہ تو خود آ کے انسائٹ کرتا ہے, لوگوں کو بھڑکاتا ہے, بہکاتا ہے کہ کرو. نعوذ باللہ وہ کہتا ہے جو میرے خلاف ہے وہ مشرک ہے. وہ لوگوں کو ایک تقریر میں کہہ رہا تھا کہ لوگ نبی پاک کا جو پیغام ہے وہ لوگوں تک پہنچاتے تھے, ان کے جو پیغمبر تھے اللہ کے, وہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے تھے. لوگوں تم میرا پیغام جا کے لوگوں تک پہنچو. تم اپنی شکل دیکھو, اپنے کرتوت دیکھو, تم اپنی حرکتیں دیکھو. عمران سے بڑا مورلی جو ہے وہ کرپٹ آدمی کوئی نہیں ہے. فائنینشلی تم کرپٹ ہو. مطلب کہنا نہیں چاہیے بھائی, تمہارے 3 بچے لندن میں بیٹھے ہوئے, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. تم اپنے بچوں کو اون نہیں کرتے ہو, تم یہاں لوگوں پہ الزام لگاتے ہو. لوگ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا کہ جس رات یہ بندہ کوئی خوراک نہ لے تو اس کو نیند نہیں آتی ہے. تم لوگوں کو مذہب کا درس دیتے ہو. تم نے کبھی کوئی آج تک بھی وہ خاتم النبیین تو کہہ نہیں سکتا, کلمہ پورا کبھی وہ نہیں پڑھتا, روحانیت اس کو نہیں کہنے آتا, معیشت اس کو نہیں کہنے آتا, حوالے وہ الگ الگ دیتا ہے, امر بالمعروف آدھا کہتا ہے آگے نہیں کہتا پورا کہ جملہ کیا ہے. جس آدمی کو ککھ نہیں پتا مذہب کا, وہ مذہب کا چیمپئن بنا دے, لوگوں کو گمراہ کرتا پھرے. تو پوری نسل اس نے ہماری جو ہے ایسے راستے پہ لگا دی ہے جو کسی دلیل کو ماننے کو تیار نہیں. آپ کہہ دو توشہ خانے سے جو ہے وہ پتہ نہیں 14 کروڑ کی گھڑی بیچ دی, کیا فرق پڑتا؟ یہ چوری نہیں ہے. بچی کو اپنی نہیں مانتا, کوئی بری بات نہیں. گوگی نے اربوں روپے کما لیے, کوئی بری بات نہیں. پتہ نہیں کتنے 100 کنال زمین جو ہے ان کو کسی نے لکھ کے دے دی, کوئی بری بات نہیں. تبادلے پنجاب کی تاریخ میں, پاکستان کی تاریخ میں تبادلے کسی حکومت نے نہیں کیے تھے. پنجاب میں 4 سالوں میں ہو گئے تھے, ریٹس فکس تھے. کہتے کوئی بری بات نہیں, سب کو پتا ہے کہ پیسے ہو رہے. اب وہ آدمی اگر یہ ساری چیزیں کرے, اور میں بار بار کہتا ہوں کہ عمران خان سے بڑا اس وقت سیکیورٹی رسک جو ہے نا پاکستان کے لیے کوئی نہیں ہے. دیکھیں سیکیورٹیز کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی ایک عام آدمی کو کہتے ہیں کوئی بم تھوڑی مارتے ہیں. وہ آدمی جو آپ کے اداروں کو تباہ کرنے پہ تل جائے. اور عمران خان نے کسی ادارے کو چھوڑا ہے؟ اس نے عدلیہ کو نہیں چھوڑا, اس نے فوج کو نہیں چھوڑا, اس نے الیکشن کمیشن کو نہیں چھوڑا, اس نے پارلیمنٹ کو نہیں چھوڑا, اس نے میڈیا کو نہیں چھوڑا. میڈیا کے اندر کیا اس نے کیا آپ کو مجھ سے زیادہ پتا ہوگا. اس نے ہماری نسل کو نہیں چھوڑا. یہ سیکورٹی تھریٹ یہ ہوتا ہے کسی ملک کے لیے کہ آپ کے تہس نہس آپ کے نظام کو کر کے رکھ دے گا, اور عمران کر رہا ہے. عمران خان نے جب سے یہ ہٹائے, ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا ہے, جب وہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ مودی کی جو خارجہ پالیسی ہے وہ اس کے عوام کے حق میں بہت اچھی ہے, اور کوئی پاکستان کی طرح بھارت کو ڈکٹیٹ نہیں کروا سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی مان رہے ہو غلطیاں, کوتاہیاں, ناکامیاں, کہ تم جو وزیر اعظم تھے, بھائی تم کس سے کہہ رہے ہو اگر پاکستان کی خارجہ پالیسی ناکام تھی پچھلے 4 برسوں میں, ذمہ دار کون ہے اس کا؟ تم تھے, شاہ محمود قریشی تھا. لیکن وہ جو مودی کی بات کرتا ہے تو وہ مودی کی کمپین چلا رہا ہے بیسیکلی. وہ جب بھارت میں جب مودی کے لوگ یہ جا کے کہتے ہیں کہ دیکھو پاکستان کا سابق وزیر اعظم
اور پاکستان کی ایک بڑی سیاسی جماعت کا آدمی یہ کہتا ہے کہ مودی کی خارجہ پالیسی کی کوئی مثال نہیں ہے اور وہ بڑی خوددار خارجہ پالیسی ہے، تو آپ اندازہ لگائیے کہ کیا مودی کے سامنے کوئی مخالف ٹھہر سکتا ہے؟ یہ مودی کی کمپین چلا، جب ہم کہتے تھے یہ مودی کا ایجنٹ ہے تو اس کو چڑھتے تھے، ان کو مرچیں لگتی تھیں. یہ بھارتی ایسے ہی فنڈ نہیں کرتے ہیں. وہ جو کسی بھارتی فوجی کا ایک انٹرویو چل رہا ہے ٹی وی پہ، آپ لوگوں نے بہت دیکھا ہوگا، وائرل ہوا ہوگا، کہتا ہے عمران خان تو بھارت کا دوست ہے بھائی، جو کام بھارت اربوں ڈالر خرچ کر کے نہیں کر سکی وہ عمران خان کر رہا ہے پاکستان میں. پاک فوج کے خلاف لوگوں کو اکسا رہا ہے، ہمارے اداروں کو تباہ کر رہا ہے. تو عمران خان نے یہ ساری چیزیں کی ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو کچھ عمران کر رہا ہے اس کو اچھے طریقے سے نمٹنے کی ضرورت ہے. اگر اس کو اس زہر کو، اس گند کو، اس مصیبت کو، اس شر کو، اس فتنے کو روکنے کی کوشش ہم نے نہیں کی تو خدا نہ خواستہ یہ گند اور پھیلے گا. 3-4 مہینوں میں اگر کوئی لگام ڈال دی جاتی تو یہ اتنا گند نہیں پھیلتا. جو مرضی آئے تقریروں میں بولتا رہے، کوئی کچھ نہیں. شیریں مزاری کو کیا کسی نے پکڑ لیا، رات کو عدالت کھل گئی. ٹھیک ہے، کھلنی چاہیے، کہتے ہیں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونی چاہیے، زیادتی بالکل نہیں ہونی چاہیے، لیکن پھر یہ عدالتیں سب کے لیے کھلنی چاہیے. یہ انصاف پر سب کو اتنی تیزی سے ملنا چاہیے. وہ جو ریویو پڑا ہوا ہے سپریم کورٹ میں، جب یہ ڈسکوالیفائی ہوئے تھے پی ٹی آئی کے منرفین، بھائی اس کو بھی تو لگا لینا. اگر عدالت اپنے آپ کو کریکٹ کرنا چاہتی ہے اور فیصلے ٹھیک کرنا چاہتی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا ریفرنس 10 سال سے پڑا ہوا ہے بھائی. سب سے بڑی اگر غلطی عدالت کو درست کرنی ہے تو شہید ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس میں کرے نا، وہ تو واپس نہیں آئے گا. لیکن کم از کم جو قتل کا جھوٹا الزام اس پہ، اس الزام کو تو صاف کرو. اپنے ماتھے سے جو کلنک کا ٹیکا اس کو تو دھو لو نا. نہیں، اس کی پرواہ نہیں ہے. عجیب بات ہے، فیصلہ اگر رائے غلطی سے بھی آ جائے تو اس کا بھی فائدہ لاڈلے کو، اور اس غلطی کو درست کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی لاڈلے کو. سبحان اللہ. اس طرح اگر آج عدالت نے ڈسکوالیفیکیشن کے کیس میں بھی وہ سارے پیمانے جو دوسروں کے اوپر اپلائی کیے ہوئے ہیں اس کو غلط کہہ دے، چونکہ یہ لاڈلے کو بچانے کا طریقہ یہی ہے کہ ماضی کے فیصلوں کو غلط کہا جائے، اگر وہ درست ہیں تو عمران خان کو دنیا کی کوئی طاقت ڈسکوالیفائی ہونے سے نہیں بچا سکتی ہے. اگر اس کو بچانے کے لیے پھر راستے ڈھونڈے جائیں گے تو پھر ڈیفینیٹلی، میں پیپلز پارٹی کا ورکر ہوں، ہمارے اندر تھوڑا سا تو کچھ احساس کمتری پیدا ہوتی ہے نا کہ بھئی ہمارا جرم کیا ہے. وہ جو آصف زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ڈومیسائل کمزور ہے، ہماری کوئی شکلیں بہت ہی بری ہیں، ہمارے کوئی نام کسی کو پسند نہیں ہے، ہمارا رنگ کوئی بہت کسی کو پسند نہیں ہے. کیا وجہ ہے کہ کچھ مخصوص لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں اور پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے انصاف کے پیمانے مختلف ہیں. آج بھی آصف علی زرداری صاحب کے اوپر جو کرپشن کے کیسز چل رہے ہیں وہ کیسز اسلام آباد میں، راولپنڈی میں آئین و قانون کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں. پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. جرم سرزد ہوا ہے سندھ میں، کیسز چلائے جا رہے ہیں پنجاب میں. جو ملزم ہے اس کا تعلق، یا جو اس کے اوپر الزامات ہیں ان کا تعلق ہے صوبہ سندھ سے، لیکن جیلوں میں رکھیں گے مڈیالہ کی. آج پھر میں یہ بات کہہ سکتا ہوں نا کہ جن پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر الزام ہے، چاہے وہ کے پی کے ہوں چاہے وہ پنجاب کے ہوں، ان کو ڈالو سندھ کی جیلوں میں اگر یہ پیمانہ ہے. کیونکہ پنجاب کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی، کے پی کے کی جیلوں میں ان کو آسائشیں ہوں گی، ان کو آپ بھیجو سندھ کی جیلوں میں تاکہ وہ اپنی صوبائی حکومتوں کا انڈیو ایڈوانٹیج نہ لے سکیں، ان کو فیور نہ مل سکے. تو یہ جو برابری کی بات جو ہمارا آئین کرتا ہے، ہمارے قانون کرتے ہیں، وہ نظر آنے چاہیے. پیپلز پارٹی کے ساتھ زیادتیوں میں آئین کو بھی پھینک دیتے ہیں، قانون کو بھی پھینک دیتے ہیں، روایات کو بھی پھینک دیتے ہیں، لیکن سزائیں دینی ہیں. لیکن باقیوں کو اگر فیور کرنی ہے تو پھر اس کے لیے آئین بھی ایک طرف، قانون بھی ایک طرف. لیکن چونکہ میرا دل کر رہا ہے کہ اس کو فیور کروں تو فیور کرنی چاہیے. کنٹیمپٹ کھلم کھلا عمران نے کر دی. کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ فیصلہ نہ پہنچا اس تک، تو بھائی پھر تو ہر آدمی کہتے گا مجھ تک فیصلہ نہیں پہنچا تھا کنٹیمپٹ کرنے کے بعد. تو میرا خیال ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال ہونا چاہیے. شہباز گل کو اس کی تہہ تک جانا چاہیے. اس کی کڑیاں عمران سے ملتی ہیں. یہ عمران کا بیانیہ ہے جو شہباز گل اور فواد چودھری جیسے لوگ آگے بڑھا رہے ہیں، اور ان کے جو وہ کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے سو کالڈ بزدل واریئرز ہیں وہ آگے بڑھا رہے ہیں. ان سب کو یہ بتانا چاہیے کہ اس ملک میں اظہار رائے کی آزادی کا چیمپئن ہم سے بڑا کوئی نہیں ہے، لیکن ہر چیز کی کوئی لمٹ ہوتی ہے. ہمیں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہوتے ہیں ہم برداشت کرتے ہیں،
لیکن جہاں آپ ملک تک آؤ گے, ملک کے اداروں تک آؤ گے, پھر یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں چپ نہیں رہنا چاہیے اور ہمیں برداشت نہیں کرنا چاہیے. اب جی کوئی سوال اگر ہے تو جی. جی دیکھیں, میں آپ سے ایک عرض کروں, ایک بنیادی فرق ہے. اگر کوئی فوجی ڈکٹیٹر آ کر اس ملک پہ قبضہ کرے گا تو ہم اس کردار پر, اس کے کام پر بات کریں گے, اس لیے کہ آئین اس کو اس کی اجازت نہیں دیتا. ہم کہیں گے کہ یہ غیر آئینی کام کر رہا ہے, ہم کہیں گے کہ وہ مداخلت کر رہا ہے, ہم کہیں گے کہ آرٹیکل 6 پہ لگنا چاہیے. یہ غلط بات نہیں ہے. لیکن اگر فوج یہ کہہ رہی ہے کہ ہم اپنے آپ کو سیاسی جو ہمارا کردار ہے اسے باہر نکالتے ہیں, وہ بھائی ہمیں سلام کرنا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. عمران ان کو اکسا رہا ہے کہ تم وہ مداخلت کرو, تو دونوں چیزوں میں فرق ہے. آپ جب کوئی بات کی جاتی ہے نا, اس وقت کے حالات کو دیکھا جاتا ہے, اس بات کے ریفرنس کو دیکھا جاتا ہے کہ کس ریفرنس سے بات کی جا رہی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں ضیاء اللہ کو برا بھلا کہہ رہا تھا, میں آج بھی کہوں گا. مشرف کو برا بھلا کہہ رہا تھا, میں آج بھی کہوں گا. اگر کسی فوجی جنرل نے سیاست میں مداخلت کی, میں آج بھی اس کو برا کہوں گا, اس لیے کہ اس کا یہ کردار نہیں ہے, آئین اس کو روکتا ہے. میرا خیال ہے دیکھیں, اگر کوئی جج آئین سے ہٹ کے فیصلہ کرے گا, مجھے حق ہے کہ میں کہوں کہ تم آئین کو آگے جا رہے ہو. اسی طرح کوئی بھی آئین سے اگر وائلیشن کرے گا, مجھے حق ہے اس سے بات کرنے کی. لیکن کیا جو شہباز گل کہہ رہا ہے, کیا ایسے حالات ہیں؟ اگر کیا کسی فوجی ڈکٹیٹر نے قبضہ کر لیا ہے؟ وہ بھائی فوج تو کہہ رہی ہے ہم سیاست کے باہر ہیں, ہمیں مت دخل ہو. یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم آؤ, اور یہ غلط راستے پر فوج کو لے کر آ رہے ہیں. اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں چاہے عدلیہ ہو, چاہے الیکشن کمیشن ہو, چاہے فوج ہو, اگر کوئی آئین کے دائرے میں رہ کر اپنا کردار ادا کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو اس پہ ویلکم کریں گے, اس پہ سلام کریں گے, اور ہم ان کو فورس کریں گے کہ اسی دائرے کے اندر رہیں. وہ بطور جرنلسٹ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کو اپنا راستہ اختیار کرنا چاہیے اگر کوئی قانون کی وائلیشن ہوئی ہے. ہم نے ماضی میں یہ بھی دیکھا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی میڈیا اور اس کی آزادی کے بہت نعرے بھی لگاتی ہے, اور بڑی حد تک یہ بات درست بھی ہے کہ آزادی ہوتی بھی ہے. لیکن گزشتہ 24 گھنٹے میں اے آر وائی کے عماد یوسف کو جس سے اٹھایا گیا, وہ کراچی سے چونکہ اٹھایا گیا, اس سے سوال آپ سے بنتا ہے, تو کیا کوئی ایسی ایویڈنس موجود تھی جس کی بنیاد پر ان کو اٹھایا جانا ضروری تھا؟ ایک بات تو یہ بتا دیں. دوسرا, اب آپ کا شہباز گل کا تو ہو گیا, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ شہباز گل اکیلے ہیں یا کوئی اور لوگ بھی پی ٹی آئی میں, خاص طور پر عمران خان صاحب جیسے آپ کی گفتگو سے بھی لگتا ہے کہ وہ بھی ان کے پیچھے ہیں؟ دیکھیں, ایک تو میں آپ کی اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, اور میں پاکستان پیپلز پارٹی کا جو موقف ہے اس کو بالکل واضح کرنا چاہتا ہوں کہ میڈیا کی آزادی کے لیے, سیاسی جماعتوں کی آزادی کے لیے, عدلیہ کی آزادی کے لیے, الیکشن کمیشن کی آزادی کے لیے, فوج کے آئینی کردار, فوج کو آئینی دائرے کے محدود رکھنے کے لیے جو پیپلز پارٹی کا موقف تھا ہمیشہ سے, وہ موقف آج بھی ہے. میرے پاس اس وقت اس کی تفصیلات نہیں ہیں جو اے آر وائی کے عماد یوسف کو گرفتار کیا گیا ہے, لیکن میں اس بات کی آپ کو یقین دہانی کراتا ہوں کہ کوئی زیادتی ہم نہیں ہونے دیں گے. کم از کم سندھ حکومت کی جانب سے کوئی زیادتی نہیں ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ اگر کوئی ایسے لنکس, کوئی ایسے کنیکشنز, کوئی ایسے شواہد آ جاتے ہیں جس پر قانون کے مطابق ظاہر ہے وہ کارروائی پھر کسی کے خلاف بھی ہو سکتی ہے, اس کو صرف اس لیے نہیں چھوڑا جا سکتا کہ اس کا تعلق کسی میڈیا گروپ سے ہے. لیکن اگر ان کا تعلق اس سلسلے سے نہیں بنتا تو ان کو بالکل بھی اس میں سزا یافتہ, یا مطلب ان کو سزا نہیں ملنی چاہیے. دوسری جو بات کی آپ نے, میں کہہ چکا ہوں اور میں دوبارہ کہتا ہوں کہ جو کچھ شہباز گل نے کہا یہ کوئی آئسولیشن میں کہی ہوئی بات نہیں ہے. میں نے آپ کو مثالیں دی, یہ پورا ایک تسلسل ہے, پورا ایک سلسلہ ہے جو پچھلے 3-4 مہینے سے چل رہا ہے, اور عمران خان اس کو لیڈ کر رہے ہیں. اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اس کو ڈیفینڈ کیا, کل بھی فواد چودھری نے اس کو ڈیفینڈ کیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ پی ٹی آئی کا کوئی اور آدمی جو ہے اس کے سامنے نہیں ہے. میں نے سنا ہے کہ عمران خان بھی اس شاید بات کر رہے ہوں کہ میڈیا سے, ہو سکتا ہے کہ وہ پتہ نہیں ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اس سے. سعید صاحب, ابھی ایک بیان آیا ہے پرویز الہی صاحب کا, انہوں نے کہا میں نے ڈانٹا ہے اسپیشل فون کر کے شہباز گل کو اس بیان پہ. تو عمران خان صاحب خاموش ہیں, ادھر سے یہ بیان آ رہا ہے, تو پنجاب گورنمنٹ میں کیسے دیکھ رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ ان کی آگے؟
دیکھیں میرا یہ خیال ہے کہ آج جب وہ عدالت میں پیش ہوئے تو پی ٹی آئی کا کوئی رہنما ان کے ساتھ نہیں تھا، اور پھر جو شہباز گل کا اپنا بھی جو میڈیا پہ تھوڑی بہت اس نے بات کی تو وہ جو دماغ خراب ان کا ہمیشہ ہوتا تھا، جو گالم گلوچ کا اس میں رہتا تھا، وہ شاید کافی حد تک ان کا درست ہوا تھا. اور پرویز الہی صاحب نے بھی جو بات کہی صحیح تھی یا غلط تھی، لیکن میں تو اس کو اپریشیٹ کروں گا، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر پاکستانی کا یہی خیال ہونا چاہیے، یہی سوچ ہونی چاہیے کہ نہ صرف اس کو ڈانٹتے بلکہ اس کی لعنت ملامت کرتے. ہونا تو یہ چاہیے کہ صرف شہباز گل نہیں بلکہ جتنے لوگوں نے اس قسم کی حرکتیں کی ہیں، چاہے وہ الیکشن کمیشن کے خلاف ہو، چاہے وہ سپریم کورٹ کے خلاف ہو، چاہے وہ پاک فوج کے خلاف ہو، چاہے وہ پاک فوج کے شہیدوں کے خلاف ہو، ان سب کو پی ٹی آئی یا تو اپنی صفوں سے نکالے نا. عمران کہہ دے میرا تعلق نہیں ہے، لیکن جب عمران خود تقریروں میں بار بار لوگوں کو شہ دیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیچھے جو ہے ساری کارستانیاں عمران خان کی ہیں، اس نے اپنے یہ لوگ چھوڑے ہوئے جو سب کے اوپر چڑھائیاں کرتے ہیں. سر یہ بتائیے گا کہ عمران خان ایک مقبول جماعت کے لیڈر ہیں، اور آپ ان کو کہتے ہیں کہ ان کی گرفتاری ہونی چاہیے، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، اس سے ملک میں انتشار نہیں پھیلے گا؟ اور دوسرا یہ بھی بتائیے گا کہ جو حکومتی اتحاد ہے دن میں 3 سے 4 پریس کانفرنس کرتا ہے اور عمران خان کے خلاف گفتگو کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی عوام کا عوامی جو رد عمل ہے، جیسے کہ ضمنی الیکشن میں دیکھا گیا کہ عمران خان کی جماعت کو ووٹ ملے، تو اس حوالے سے کیا کہے گا؟ دیکھیں ایک تو بات یاد رکھیں کہ اس ملک میں جو آفیشلی 22 کروڑ لوگوں کا ملک ہے، شاید اس سے زیادہ ہی ہوگی ہماری آبادی، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 22 کروڑ لوگ عمران کے پیچھے؟ میرا خیال نہیں ہے. عمران خان جو غلط بات کرتا تھا ہمیشہ کہ جی قوم نے مجھے 18 مینڈیٹ میں، کون سا مینڈیٹ دیا؟ تمہاری جماعت کے پاس 28% ووٹ ہے، جو جماعتیں آج حکومت میں ان کے پاس 70% ووٹ ہے. اس متنازع الیکشن میں بھی 18 کے متنازع الیکشن میں بھی ہمارے پاس جو پارٹیاں جو بیٹھی ان کے پاس 70% ووٹ ہے. پنجاب میں جو سنگل لارجسٹ پارٹی تھی وہ پی ایم ایل این تھی، پی ٹی آئی تو نہیں تھی. وفاق میں بھی پی ٹی آئی کے پاس سمپل میجورٹی بھی نہیں تھی، یہاں بھی اتحادیوں کے بلبوتے پہ حکومت بنی ہوئی تھی. تو اگر تو آئینی طریقے سے اتحادیوں کو چھوڑ جاتے ہیں، عمران خان کی اکثریت ختم ہو جاتی ہے، تو جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں، جو مہذب سیاسی لیڈر ہوتے ہیں، وہ اس طرح کے آئینی عمل کو ویلکم کرتے ہیں، اس کو مان لیتے ہیں. بھائی برطانیہ کا وزیر اعظم کیوں ہٹائے بھی؟ اس کو مخالفوں نے نہیں، اتحادیوں نے نہیں، اپنے لوگوں نے نو کانفیڈنس کیا اس کے اوپر، اپنی کیبنٹ کے لوگوں نے نو کانفیڈنس کیا اس کے اوپر. اس کے اندر غیرت تھی، شرم تھی، اس نے استعفیٰ دے دیا. اس نے کہا جی میں نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میری اکثریت نہیں ہے. یہاں پی ٹی آئی کے لوگوں کو چھوڑ دیں نا، ایک طرف رکھیں. جو قومی اسمبلی میں اکثریتی ممبرز تھے ان کا اعتماد اس نے کھو لیا. ہونا تو یہ چاہیے اس کو ایکسیپٹ کرتا، لیکن عمران خان نے جو ایک گند مچایا اس معاشرے کے اندر، مجھے بتائیے کہ کہاں دنیا میں ایسا ہوتا ہے؟ بھائی آپ کو کسی کو کے ذریعے نہیں ہٹایا گیا، آپ کو زبردستی نہیں ہٹایا گیا، آپ کو 58(2) بھی لگا کے نہیں ہٹایا گیا، آپ کو کوئی نہیں کیا گیا. پہلی مرتبہ آئینی طریقے سے کسی وزیر اعظم کو ہٹایا گیا. یہ جو جا کے سڑکوں پہ نکل کے گالم گلوچ، امریکی سازش، پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے طوفان شروع کر دیے. امریکیوں نے سازش کی تھی، امریکیوں سے جا کے پیسے لے رہے ہیں، امریکیوں کے لیے جا کے ریڈ کارپیٹ بچھا رہے ہیں. شرم نہیں آتی ان کو؟ ہٹاتے نہیں اس کو وزیر اپنے اس کو چیف منسٹر کو بھی اور ہیلتھ منسٹر کو بھی. اور بڑی شرم کی بات ہے، میں آپ کو بتاؤں میں خود منسٹر ہوں، کبھی بھی کسی منسٹر نے اپنی چیئر کسی امبیسڈر کو نہیں دی ہے. آپ اٹھا کے دیکھیں اس تصویر میں امبیسڈر کو بٹھایا ہوا ہے اپنی چیئر پہ، خود ساتھ میں بیٹھے میں. یہ کہاں کے پروٹوکولز ہے بھائی؟ تو میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان ٹھیک ہے، پاکستان کی جو آبادی کا ایک بڑا حصہ عمران کے پیچھے ہوگا، ٹھیک ہے، اس کا طریقہ ہے نا بھائی، الیکشن لڑیں نا، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو. آپ الیکشن لڑیں، اگر لوگ آپ کو ووٹ دیں گے، ہم دھاندلی زیادہ ووٹ کے نتیجے میں آپ آگے، ہم نے آپ کو پھر بھی مان لیا تھا، لیکن اگر آپ کو لوگ ووٹ دیں گے ہم بالکل مانیں گے. لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اسمبلی میں آپ کی اکثریت نہیں ہے لیکن میں کسی اور کو چلنے نہیں دوں گا اس لیے کہ میرا موڈ نہیں ہے. میں وزیر اعظم کا تو ٹھیک ہے، باقی کوئی بنے گا تو میں چل. معیشت کا جنازہ نکال دیا ہے. اپنے لوگ کہتے ہیں کہ جی معیشت کے راستے میں جو ہے نا وہ بارودی سرنگیں بچھا کے گیا ہے. اب جس آدمی کی سوچ یہ ہو تو اس کا کیا آپ کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے کچھ عرصہ پہلے ایک مہنگائی مارچ نکالا تھا، اس کے بعد ظاہر آپ لوگ جب آئے، حالیہ جو الیکشن ہوا اس کا بھی جو رزلٹ آیا وہ آپ لوگوں نے دیکھ لیا. تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو حکومت ہے، یہ کتنا آپ کا جو متحدہ جو آپ لوگوں کی پارٹی ہے یہ کب تک یہ حکومت چلے گی، اور اگر اسی طرح چلتا رہا تو آپ لوگوں کو نقصان نہیں ہوگا سر؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کو تو آپ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے کہ سیاسی جماعتیں جو ان پاپولر ڈیسیشنز نہیں کرتی اور خاص طور پر الیکشن کے قریب ہو تو بالکل نہیں کرتی ہیں. لیکن اس حکومت نے ان پاپولر ڈیسیشنز لیے ہیں، اپنی سیاسی مقبولیت کو داؤ پہ لگایا ہے.
अगर कोई ये समझता है कि इस वक्त की जो महंगाई है वो इस हुकूमत की मिस मैनेजमेंट की वजह से, तो माफ़ कीजिएगा ये बात दुरुस्त नहीं है। IMF ने अगर शराइत रखी हैं तो इसलिए रखी कि मैंने नहीं कहा, उठा के देख लिए, शौकत तरीन के इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए, उस वक्त के जो माहिरीन थे उनके इंटरव्यूज़ निकाल लीजिए। इमरान खान ने खुद आके TV पे इंटरव्यू दिया था और कहा, वो जो खिताब फरमाता है अपने आप से खिताब कर फरमाता है कैमरा सामने लगा के, उसने कहा कि भाई ये तो मुमकिन नहीं है कि हम पेट्रोल आपको सस्ता दें, पेट्रोल हमें महंगा मिल रहा है तो हमें पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। ये खुद आगे तकरीर की उसने, और फिर जब हुकूमत जा रही थी तो सस्ता कर दिया, चले ठीक है। अब अगर IMF के साथ आपने एक मुआहदा किया है, कुछ शराइत आपने मानी है, स्टेट बैंक को आपने उसके हवाले किया है, पेट्रोल के अंदर आपने कहा कि 4 रुपये हर महीने PDL हम लगाएंगे, ये खुद उन्होंने उसके साथ एग्रीमेंट किया। बिजली की कीमतें बढ़ाने की बात की, सब्सिडी ख़त्म करने की बात की। जब हुकूमत जा रही थी तो IMF के साथ उस मुआहदे की उन्होंने वायलेशंस की। जब आप वायलेट करेंगे तो दोबारा हमें IMF के पास जाएंगे तो वो यकीनन आपके सामने सख्त शराइत रखेंगे, और वो जो सख्त शराइत रखी गई वो PTI की उस मिस कमिटमेंट की वजह से रखी गई जो इमरान खान ने की थी। तो ठीक है, मुल्क के अंदर इस वक्त मैं मानता हूँ कि बहुत महंगाई है, आम आदमी गरीब आदमी मुसीबत में है, इस बात को हम बिल्कुल मानते हैं, लेकिन हम ये बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इसके जो असबाब हैं वो ऐसे थे कि जिनसे हम जान नहीं छुड़ा सकते थे। या तो मुल्क की मईशत को डबो देते, फिर जिसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता उन्हीं लोगों को जिनको आज महंगाई का सामना, उन्हीं को ज़्यादा सामना होता। जो अमीर लोग हैं वो तो अपना बंदोबस्त कर लेते, मुल्क से बाहर चले जाते, उनके पास इतना पैसा है कि अपनी ज़िंदगी गुजार लेते, लेकिन जो मिडिल क्लास के लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको मुश्किल होती। इस हुकूमत ने सख्त फैसले लिए और मईशत को बचाने की कोशिश की, और उसके नतीजे में यकीनन लोगों को मुश्किलात आई हैं, लेकिन अल्लाह करेगा इंशाअल्लाह ताला। आप देखें कि डॉलर जो है वो बेहतर होता जा रहा है, उसके मईशत पर मस्बत असरात आएंगे। फिर जैसे ही मज़ीद IMF की तरफ से आपको पैसे मिलना शुरू हो जाएंगे और मुल्कों से आएंगे तो हमारी इकनॉमी पे अच्छे इम्पैक्ट्स आएंगे, और उसका कुछ ना कुछ, मैं तो नहीं कहता सारी महंगाई रिवर्स हो जाएगी, लेकिन कुछ ना कुछ मस्बत असरात ज़रूर पड़ेंगे, और आगे चल के इंशाअल्लाह ताला जब आपकी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और इमरान खान का ये मिशन है कि इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मैंने नहीं आने देना, ये गंद उसे करते रहना है। थैंक यू, सॉरी यार बहुत लेट हो गया आपको।